निशम, उठो जल्दी से, और ये सुरख लहंगा पहन लो, आज तुम्हारा निकाह है। फरीदा बेगम की कांपती आवाज ने कमरे के सुकून को एक लम्हे में तार तार कर दिया। मम्मा, क्या आप क्या कह रही हैं? निशम ने गोद में सोए हुए 2 माह के नन्हे रूहान के गिर्द अपने बाजू जरा और कस लिए और हैरत और सदमे से अपनी माँ को देखा। शादी तो अगले हफ्ते है ना, और मेहराब से कि अचानक क्या हो गया? नहीं निशम, आज ही निकाह होगा, और मेहराब से नहीं, अरमान खानजादा से। फरीदा बेगम ने सुरख लहंगा बिस्तर पर फेंकते हुए कहा। उनकी आंखों में खौफ और बेबसी की सुर्ख लकीरें साफ नजर आ रही थी। व्हाट? अरमान खानजादा से? निशम का रंग पक हो गया था और वह हवास होकर घड़ी हो गई। मम्मा, क्या आप अपने हवास में हैं? वो अरमान खानजादा मेरी मरहुमा बहन सनम का शौहर है। अभी 2 माह भी नहीं हुए सनम का इस दुनिया से गए हो, अब मेरी शादी सनम के शौहर से करा रही हैं? मेरी बात सुनो निशम, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है रास्ता? निशम ने चीख कर उसकी बात काटी। उसकी आंखों से गर्म आंसू निकलकर गालों पर बह निकले। 1 हफ्ते बाद मेहराब के साथ मेरी पसंद की शादी थी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमारी तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। सनम की मौत के 2 माह बाद ही मुझे उसके शौहर के साथ कैसे बांध सकती हैं? मैं ये निकाह हरगिज नहीं करूंगी। तुम जिद मत करो मेरी बच्ची। रिदा बेगम ने उसके दोनों शाने पकड़कर उसे झिंझोड़ा। उनकी अपनी आवाज में इल्तजा और खौफ घुला हुआ था। क्या तुम उस खानजादा को नहीं जानती? अगर तुमने आज इनकार किया तो वो हम सबको बर्बाद कर देगा। वो तुम्हारे बाप का कारोबार, हमारी इज्जत, हमारा घर, सब कुछ पल भर में खाक में मिला देगा। बर्बाद कर दे? किस बात का बदला ले रहा है वो हमसे? रेशम की आवाज नफरत से जहरीली हो गई। सनम की जिंदगी में उसने कभी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। जब भी सामने आया उसकी आंखों में एक पुरस्कार और नागवार से शिद्दत होती थी, जिससे मुझे हमेशा खौफ आता था। मैं उस इंसान के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं मेहराब को फोन करती हूँ, वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। निशम ने कपकपाते हाथों से ड्रेसिंग टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और फौरन मेहराब को कॉल मिलाने लगी। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने की पसलियां तोड़कर बाहर निकाल आने को तैयार। उसे दोबारा से नंबर मिलाया, तीसरी बार मिलाया। बलाखिर फोन उठा लिया गया। मेहराब, मेहराब, खुदा के लिए सुनो। निशम की हिचकी बंद हो गई थी। यहाँ घर में पता नहीं क्या हो रहा है। मामा कह रही है कि आज ही मेरा निकाह अरमान खानजादा से करवा रही हैं। मेहराब, तुम कहाँ हो? फौरन कराओ प्लीज, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मेहराब, मैं अरमान से शादी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ से हवाई अड्डे के ऐलानात की आवाज फोन के स्पीकर पर गूंजी। दूसरी तरफ से मेहराब की आवाज आई, मगर उस आवाज में ना तो मोहब्बत थी और ना ही निशम के लिए कोई हमदर्दी। निशम, मैं इस वक्त हेथ्रो एयरपोर्ट पर हूँ, लंदन पहुंच चुका हूँ। मेहराब की सर्द और अजनबी आवाज आई। लंदन? निशम जैसे पत्थर की होगी। तुम लंदन में क्या कर रहे हो? हमारी शादी अगले हफ्ते थी मेहराब। तुम मुझे बताए बगैर मुल्क छोड़कर कैसे जा सकते हो? मुझे माफ कर दो निशम, मेहराब ने दिली दिल से कहा। मेरे लिए अब पाकिस्तान वहां आना मुमकिन नहीं है। अरमान खानजादा के साथ तुम जो भी फैसला करो वही बेहतर है। वो बहुत ताकतवर इंसान है, मैं उसके मुकाबले में कुछ नहीं कर सकता। मेरी बेहतरी इसी में है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चल जाऊं। अब मुझे दोबारा फोन मत करना। मेहराब, सुनो मेहराब। फोन कट चुका था। रेशम के हाथ से फोन छूट कर कालीन पर गिर गया। दुनिया जैसे उसके गिर्द घूमने लगी थी। वो शख्स जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी, जिसके साथ उसने जिंदगी के ख्वाब बुने थे, वो उसे मुसीबत के वक्त अकेला छोड़कर बुजदिलों की तरह मुल्क से बाहर भाग चुका था। देख लिया तुमने अपने मेहराब को? फरीदा बेगम ने निशम का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठाया। वो जा चुका है निशम, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगर तुमने अरमान खानजादा का हुक्म ना माना तो तुम्हारे बाप को जेल भेज देगा। क्या तुम अपने बाप की इज्जत और जान की कुर्बानी दोगी? निशम का जिस्म बेजान हो चुका था। आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे, लेकिन अब उसके अंदर का एहतजाज दम तोड़ चुका था। उसने अपनी गोद में सोए हुए सनम के बच्चे नन्हे रोहान को देखा। वो मासूम बच्चा बेखबर सो रहा था, जिसे ये भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ जा चुकी है और उसकी खाला की जिंदगी का सौदा हो रहा है। निशम, कपड़े बदल लो। काजी साहब और अरमान भाई ड्राइंग रूम में पहुंच चुके हैं।
फरीदा बेगम ने रूहान को अपनी गोद में लिया और कपकपाते हाथों से सुर्ख लहंगा निशम की तरफ बढ़ाया। निशम ने बगैर कुछ कहे सुर्ख जोड़ा ज़ेब किया। उसने शीशे में अपना अक्स देखा। सुर्ख जोड़े में मलबूस दुल्हन का चेहरा किसी सफेद और बेरंग लग रहा था। कोई मुस्कुराहट, कोई खुशी नहीं, सिर्फ एक गहरा सुनाटा और टूटे हुए दिल की किरचियां। ड्राइंग रूम से काजी साहब की धीमी आवाज और खालिद साहब की झुकी हुई नजरें साफ नजर आ रही थी। अरमान खानज़ादा स्याह शेरवानी में मलबूस ड्राइंग रूम के सोफे पर इंतहाई संजीदा और पुरवकार अंदाज में बैठा था। उसके चेहरे पर फतह या खुशी का कोई तासुर नहीं था, बल्कि एक ऐसी नाकाबिले फहम संजीदगी और सख्ती थी। फरीदा बेगम निशम को सहारा देकर ड्राइंग रूम के कोने में लगे पर्दे के पीछे ले आए। निशम के कदम इतने भारी थे कि उठाए नहीं जा रहे थे। मौलवी साहब ने निकाहनामा खोला और अपने चश्मे के दुरुस्त करते बलाखिर बाआवाज बुलंद पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशम अली बिनते खालिद अली, आपका निकाह अरमान खानज़ादा वल्द शाहनवाज खानज़ादा के साथ 1 करोड़ रुपया सिक्का राजुल वक्त हक महर के एवज तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? 1 करोड़ हक महर? निशम के जहन में ये अल्फाज गूंजे। ये हक महर नहीं था, ये उसकी मजबूरी और उसकी जिंदगी की कीमत थी जो अरमान खानज़ादा ने चुकानी थी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। हर एक की सांसें अटकी हुई थी। खालिद साहब ने हसरतों और इल्तजा भरी नजरों से पर्दे की तरफ देखा, जहां रिदा बेगम ने निशम का हाथ जोर से दबाकर उसे इशारा किया। निशम अली बिनते खालिद अली, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने दूसरी बार दोहराया। निशम के लब कांपे। उसका जी चाहा कि वो चीख कर कहे कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं, लेकिन फिर उसे अपने बाप के बूढ़े और झुके हुए शाने याद आते, और दूसरी तरफ मेहराब का वो बुज़दिलाना जवाब जो उसके कानों में गूंज रहा था। उसकी नजर दूर सोफे पर बैठे अरमान खानज़ादा पर पड़ी। अरमान की गहरी स्याह आंखें पर्दे के पार से जैसे सीधी उसकी रूह को देख रही थी। उसकी नजरों में एक अजीब सी मलकियत और शिद्दत थी, वही शिद्दत जिससे निशम को हमेशा घबराहट होती थी। निशम अली, तीसरी बार भी पूछा गया, आपको अरमान खानज़ादा से ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज ने सोनाटे को चीरा। निशम ने आंखें बंद कर ली। आंसू का एक मोटा कतरा उसके सुर्ख गाल पर ढलक गया। जी, कबूल है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे हवा की सरसराहट हो। जी, कबूल है, कबूल है। 3 बार ये अल्फाज अदा होते ही निशम अली का नाम हमेशा के लिए अरमान खानज़ादा से जुड़ गया। मौलवी साहब ने अरमान की तरफ रुख किया और वही सवाल दोहराया। अरमान खानज़ादा, क्या आपको निशम अली बिनते खालिद अली से ये निकाह कबूल है? कबूल है। अरमान की भारी धीमी और मजबूत आवाज पूरे कमरे में गूंजी। उसकी आवाज में ना कोई हिचकिचाहट थी, ना ही कोई दबाव। ऐसा लगता था जैसे उस लम्हे का बरसों से मुंतजिर था। निकाहनामे पर दस्तखत करवाने के बाद कागजात पर्दे के पीछे भेजे गए। निशम ने कांपते हाथों से कलम थामा और अपने नाम के आगे दस्तखत कर दिए। हर हरफ के साथ उसके माजी का हर बाब बंद हो रहा था और एक तारीख नामालूम मुस्तकबिल उसका मुंतजर था। काजिब साहब ने दुआएं खैर करवाई। खालिद साहब ने अरमान के शाने पर हाथ रखा और उसकी आंखों में लाचारी और शर्मिंदगी और दुख के साए थे। अरमान ने इंतहाई एहतराम के साथ उनका हाथ थामा और धीमे लहजे में कहा, चाचा साईं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, निशम अब मेरी जिम्मेदारी है। अरमान पर्दे की तरफ बढ़ा। उसने पर्दा हटाया और निशम के सामने आकर खड़ा हो गया। निशम ने अपना सर झुका रखा था, वो अरमान की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। अरमान ने अपनी जेब से कीमती जमर्द की अंगूठी निकाली और बगैर कुछ कहे निशम का ठंडा बेजान हाथ अपने गर्म हाथ में लिया। निशम का जिस्म एक लम्हे के लिए लर्ज उठा, मगर अरमान ने नरमी से लेकिन मजबूती के साथ वो अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी, जो कि निशम रोहान को लिए अपने कमरे में चलने का वक्त हो गया था। अरमान की आवाज में एक अजीब सा ताकुब और मान था, जिसे वो अब उसकी जिंदगी का हतमी फैसला कर चुका हो। निशम ने रोहन को अपनी आगोश में लिया और बगैर माँ बाप की तरफ देखे अपने टूटे हुए दिल और खामोश आंसुओं के साथ अरमान खानजादा के साथ हवेली की तरफ चल दी। 2 साल पहले खानजादा हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जर्क बर्क रोशनियों, गुलाब और मोतियों की भीनी भीनी खुशबू और शहनाइयों की गूंज में चारों तरफ खुशियों का समा था। अरमान खानजादा के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत दिन था। स्याह और सुनहरी कामदार शेरवानी में मलबूस
ارمان کے چہرے پر ایک عجیب سے فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن ایک ایسی خوشی جو صرف اس مرد کے چہرے پر ہوتی ہے جو اپنی پسندیدہ عورت کو اپنی زندگی میں بنائے جا رہا ہو۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر 2 ماہ پرانا وہ منظر گھوم گیا۔ ایک پرہجوم شاپنگ مال میں اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا، ہلکے گلابی رنگ کے سادہ لباس میں، بکھرے بالوں اور چہرے پر معصوم سی شرارت لیے وہ کپڑوں کے انتخاب پر اپنی ماں سے بحث کر رہی تھی۔ اس کے ہنسنے پر جو گالوں پر گڑھے پر تھے، ارمان خانزادہ کا مغرور اور سخت دل پہلی ہی نظر میں اس لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر کی وہ محبت تھی جس نے ارمان کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کے ذریعے اس کا پتہ کروایا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ خالد صاحب کی بیٹی ہے جو شہر کے معروف بزنس مین ہے، تو ارمان سیدھا اپنے والدہ افشا بیگم کے پاس پہنچا۔ مما، مجھے اپنی پسند مل گئی ہے۔ ارمان نے افشا بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ کیا ارمان، تم سچ کہہ رہے ہو؟ کون ہے وہ لڑکی؟ افشا بیگم نے حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ خالد صاحب ہے نا، بزنس کمیونٹی والے، ماڈل ٹاؤن میں ان کا گھر ہے۔ میں نے ان کے گھر کی ایک لڑکی کو دیکھا تھا۔ ماما، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ آپ آج ہی ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں گی؟ ارمان نے جذباتی انداز میں کہا۔ وہ تو بس اس کے چہرے کی معصومیت اور نٹ کھٹ آنکھوں کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ افشا بیگم اگلے ہی دن خالد صاحب کے گھر چلے گی۔ خالد صاحب اور ردا بیگم ارمان خانزادہ جیسے با اثر اور امیر خاندانی شخص کا رشتہ سن کر بھولے نہ سمائے۔ افشا بیگم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ارمان کے لیے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہیں۔ ردا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہماری بڑی بیٹی سنم ہے بھی اپنی تعلیم سے فارغ ہوئی ہے، بہت سلیقہ مند اور خاموش طبع ہے۔ ردا بیگم نے سنم کو افشا بیگم کے سامنے پیش کیا۔ افشا بیگم نے سنم کا خوبصورت اور شائستہ روپ دیکھا تو فوراً ارمان کی پسند کو داد دی۔ چونکہ ارمان کو اس رات ایمرجنسی بزنس ٹور کے لیے UK روانہ ہونا تھا، اس نے والدہ پر فون پر صرف اتنا ہی پوچھا کہ ماما، بات پکی ہو گئی؟ تاریخ طے کر کے آئی ہے نا؟ ہاں میرے شیر، بات پکی ہو گئی ہے، تاریخ بھی طے ہو گئی ہے، تم بس اپنی ڈیل مکمل کر کے جلدی سے واپس آؤ۔ افشا بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارمان 2 ماہ تک UK میں بزنس میٹنگز میں اس قدر مصروف رہا کہ اسے شادی کی تیاری میں حصہ لینے کا وقت ہی نہیں مل سکا۔ اس کے دل میں بس یہی یقین تھا کہ اس معصوم چہرے والی لڑکی کا شوہر بننے جا رہا ہے جسے اس نے مال میں دیکھا تھا۔ وہ شادی سے صرف ایک دن پہلے پاکستان واپس لوٹا۔ آج شادی کا دن تھا۔ نکاح کی رسم سادگی سے مکمل ہو چکی تھی اور اب وقت تھا رسم عارسی مسافہ، وہ قدیم اور خوبصورت رسم جہاں دلہا اور دلہن دوپٹے کی چھاؤں میں ایک دوسرے کا چہرہ آئینے میں پہلی بار دیکھتے ہیں۔ ارمان کے گرد اس کے دوست اور رشتہ داروں کا ہجوم تھا۔ فرحان نے ارمان کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے چھیڑا۔ کیوں خانزادہ صاحب، اب تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہوگا، دیکھ لو اپنے ملکہ کا چہرہ۔ ارمان کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بڑی سی سرخ شال ارمان اور اس کی دلہن کی سروں پر تان دی گئی۔ درمیان میں چمکتا ہوا نفیس آئینہ رکھا گیا۔ ارمان بیٹے، آئینے میں اپنی دلہن کا چہرہ دیکھو۔ افشا بیگم کی پیار بھری آواز پر ارمان نے اپنی دھڑکنیں سانسوں پر قابو پاتے ہوئے جھکی ہوئی نظروں سے آئینے کی طرف دیکھا۔ آئینے کے صاف شفاف شیشے سے لال جوڑے اور بھاری زیورات میں ڈوبی ہوئی دلہن کا عکس اڑ رہا۔ ارمان کی مسکراہٹ ایک دم جم گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی۔ آئینے میں جو چہرہ نظر آ رہا تھا وہ دلکش اور خوبصورت تو تھا، لیکن وہ چہرہ ہرگز نہیں تھا جس کی طرف میں ارمان اتنے ماہ سے جل رہا تھا۔ یہ وہ شاپنگ مال والی چنچل اور مسکراتی ہوئی لڑکی نہیں تھی۔ ارمان کے جسم میں جیسے بجلی کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ یہ کون ہے؟ ارمان کے لبوں سے بے اختیار ایک سرگوشی نکلی۔ اس نے آئینے میں نظریں ہٹا کر براہ راست اپنے پہلو میں بیٹھی دلہن کو دیکھا۔ گھونگھٹ کے اندر سنم کا چہرہ تھا۔ ارمان کا چہرہ اور وجود لرز اٹھا، اس کے چہرے کی ہمائیاں اڑ گئی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ارمان، کیا ہوا بیٹے؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ افشا بیگم نے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ ارمان نے سختی سے بغیر کچھ کہے انتہائی سختی سے اپنی والدہ کا بازو تھاما اور انہیں اشارے سے ایک طرف لے گیا۔ فرحان اور دیگر دوستوں نے سوچا کہ شاید وہ شرما رہا ہے اور یا کوئی ذاتی بات کرنا چاہتا ہے۔
مگر ارمان کے چہرے کی سختی کسی طوفان کی خبر دے رہی تھی۔ ارمان نے افشا بیگم کا ہاتھ پکڑا اور بدحواسی کے عالم میں اپنے بال نوچنے لگا۔ ماما، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ کس سے رشتہ طے کر دیا آپ نے؟ ارمان کی آواز میں غصہ، صدمہ اور بے بسی گھلی ہوئی تھی۔ افشا بیگم گھبرا گئی۔ ارمان، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ماما، یہ وہ لڑکی نہیں ہے، ارمان نے چیخ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ لکیریں ابھر آئی تھی۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے میں نے دیکھا تھا، جس کے لیے میں نے آپ کو رشتہ لینے بھیجا تھا۔ افشا بیگم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو ارمان؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ خالد صاحب کے گھر میں جو لڑکی رہتی ہے اس سے رشتہ کرنا ہے۔ میں ان کے گھر گئی، انہوں نے اپنی بیٹی سنم کو میرے سامنے کیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری مراد کوئی اور لڑکی تھی؟ آپ نے نام کیوں نہیں پوچھا؟ آپ نے تصدیق کیوں نہیں کی؟ ارمان کی آواز میں درد کی شدت بڑھ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں زندگی دیکھی تھی ماما، وہ یہ خاموش اور سنجیدہ لڑکی نہیں تھی۔ آپ نے بغیر دیکھے، بغیر پوچھے میری شادی کسی اور سے کروا دی۔ خدا کے لیے ارمان، دھیرے بولو۔ افشا بیگم نے روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ باہر 100 بندے بیٹھے ہیں، خالد صاحب کا پورا خاندان موجود ہے، نکاح ہو چکا ہے ارمان۔ اب اگر تم نے ذرا سی بھی گڑبڑ کی تو دونوں خاندانوں کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ سنم میں ایک بے گناہ لڑکی ہے، اس کا کیا قصور؟ لیکن ماما، میری زندگی تباہ ہو گئی، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور آپ نے مجھے کسی اور کے ساتھ باندھ دیا۔ ارمان کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ ارمان بیٹا، میری بات سنو۔ افشا بیگم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب یہ خدا کی مرضی تھی۔ سنم، اب تمہاری نکاح میں ہے وہ، تمہاری عزت ہے۔ اگر تم نے آج انکار کیا تو میں زہر کھا لوں گی۔ تم خانزادہ خاندان کے واحد وارث ہو، اپنے خاندان کا وقار داؤ پر مت لگاؤ۔ اب جو ہو چکا اسے اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لو۔ ارمان نے آنکھیں بند کر لی، اس قدم گھٹ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی روح کو جسم سے الگ کر دیا ہو۔ خاندانی وقار کی التجا اور سنم کی بے گناہی نے ارمان خانزادہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا، بس ایک دردناک آہ بھر کر رہ گیا۔ ارمان بوجھل قدموں سے واپس ڈرائنگ روم میں آیا اور صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور دل میں ایک گہرا ماتم تھا۔ وہ بس خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا رہا، جیسے اس کے اندر کا انسان مر چکا ہو۔ اسی اثنا میں ڈرائنگ روم کے دروازے پر چوڑیوں کی چھن چھن اور لڑکیوں کی کہکوں کی آوازیں گونجی۔ ارے ہٹو بھائی، جیجا جی کو دودھ پلائی کی رسم تو کرنے دو۔ ارمان نے بے دلی سے سر اٹھایا۔ سامنے سے ہلکے پنک رنگ کے شرارے میں ملبوس ہاتھوں میں سجا ہوا دودھ کا گلاس لیے ایک لڑکی مسکراتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کے گالوں پر وہی خوبصورت گڑے پڑ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں وہی شرارت اور معصومیت تھی۔ ارمان خانزادہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور نشم تھی۔ ارمان کی نظریں نشم کے چہرے پر جم گئی، اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی۔ ارمان کے ذہن میں دھماکہ ہوا، یہ خالد صاحب کی چھوٹی بیٹی ہے، یعنی میری سالی۔ ارمان کو اپنے اندر ایک بہت بڑے ناقابل تلافی خسارے کا شدید احساس ہوا۔ وہ لڑکی جو اس کی بیوی بننی چاہیے تھی، اس کی سالی بن کر اس کے سامنے دودھ پلائی کا گلاس لے کھڑی تھی۔ قسمت نے اس کے ساتھ کتنا خوفناک اور دردناک مذاق کیا تھا۔ نیشم مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ جی ارمان بھائی، اپنی سالی کا حق نکالے اور دودھ پیے، ورنہ گلاس نہیں ملے گا۔ نیشم نے جیسے ہی ارمان کی طرف دیکھا، اس کی مسکراہٹ وہی جم گئی۔ ارمان کی آنکھوں میں شدید تڑپتا ہوا اور جلتا ہوا تاثر تھا۔ ارمان کی نظریں اتنی گہری، اتنی ملکیت پسندانہ اور درد سے بھری ہوئی تھی کہ نیشم کی روح تک کانپ اٹھی۔ نیشم کو ایک عجیب سی ناگواری اور خوف محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی اور قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اس کا دل کسی انجانے خدشے میں دھڑک رہا تھا۔ ارمان نے بغیر کچھ کے اپنے ہاتھ سے بندھے ہوئے پیسے نکال کر میز پر رکھے اور ایک لمحے میں نیشم کے چہرے سے وہ نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ اس کا ہر سانس ایک آہ بن چکا تھا۔ نیشم فوراً الٹے قدموں پیچھے ہٹ گئی اور اپنی ماں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، مگر ارمان خانزادہ کی وہ پرسرار شدید اور درد بڑی نظریں نیشم کی روح میں نقش ہو چکی تھی۔ ارمان، کیا آپ آج بھی دیر سے آئیں گے؟ سنم نے بیڈ کے سائڈ پر رکھے لیمپ کی مدھم روشنی میں ارمان کی طرف دیکھا، جو اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور ایک گہری خاموشی تحریر تھی۔ نہیں سنم، آج کام جلدی ختم ہو گیا ہے، اس لیے وقت پر آ گیا۔ ارمان نے رخ موڑ کر نرمی سے کہا، تم اب تک جاگ کیوں رہی ہو؟ ڈاکٹر نے تمہیں مکمل آرام کا کہا ہے نا؟
ارمان کی آواز میں بے حد احترام، شائستگی اور توجہ تھی۔ وہ ایک کامل شوہر کی طرح صنم کی ہر ضرورت، ہر علاج، ہر آسائش کا خیال رکھتا تھا، مگر اس کی اس آواز میں، اس کی آنکھوں میں وہ محبت غائب تھی جو ایک عورت کو اپنے شوہر کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھنی چاہیے۔ صنم نے ٹھنڈی آہ بھری اور بستر پہ اٹھ کر ارمان کے قریب آئی۔ اس نے ارمان کے ہاتھ سے کوٹ لیا اور اسے ہینگر پہ لٹکاتے دھیمے لہجے میں کہا، آپ ہر فرض نبھاتے ہیں ارمان، ایک اچھے شوہر کی طرح میرے خیال رکھتے ہیں، میری ہر فرمائش پوری کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جسم یہاں ہے اور روح کہیں اور ہے، جیسے آپ کا دل اس حویلی میں نہیں کسی اور دنیا میں بس رہا ہے۔ ارمان کا جسم ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ اس نے اپنے چپ کا نقاب اوڑھا اور صنم کی دونوں شانوں سے تھام کر اسے سامنے بٹھایا۔ صنم، یہ تم کیا باتیں کر رہی؟ کیا میں نے کبھی تمہاری کسی بات سے انکار کیا؟ کیا میں نے تمہیں کوئی دکھ دیا؟ نہیں ارمان۔ صنم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ آپ نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا، لیکن محبت اور فرض میں فرق ہوتا ہے۔ میں اب اتنی ناسمجھ نہیں ہوں کہ یہ نہ سمجھ سکوں کہ آپ کی آنکھوں میں میرے لیے صرف احترام ہے، محبت کسی اور کا حق ہے۔ میں نے کبھی آپ سے اس کا حساب نہیں مانگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ ایک نیک اور شریف انسان ہیں۔ ارمان کے پاس صنم کی اس معصومانہ سچائی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ گردن جھکا گیا، کیونکہ صنم سے جھوٹ بول کر اس کی پاکیزہ کردار کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ صنم کی زندگی میں ایک نئی امید کی کرن چمکی جب ڈاکٹر نے اس کی امید پر ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حویلی میں خوشیوں کے سانس بجنے لگے۔ افشا بیگم پھولے نہ سمائی اور ارمان نے بھی صنم کا خیال پہلے سے بھی دگنا رکھنا شروع کر دیا، مگر قسمت کا کھیل کچھ اور ہی تھا۔ ایک شام جب صنم اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اسے مسکراتے اور ارمان کو بتایا کہ ارمان، آج مما کا فون آیا تھا۔ ارمان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ آنٹی جان، وہ بہت خوش تھی۔ صنم نے مسکراتے ہوئے کہا، نیشم کا رشتہ طے ہو گیا نا، ہمارے ماموزاد محراب کے ساتھ۔ اگلے کچھ مہینوں میں دونوں کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی رہے ہیں۔ بس مما میری ڈلیوری کا انتظار کر رہی ہے تاکہ ہم سب اس شادی میں شریک ہو سکے۔ یہ الفاظ ارمان کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گرے۔ اس کا ہاتھ کی بورڈ میں جم گیا۔ سینے کے اندر ایک بلا کا طوفان اٹھا۔ وہ لڑکی جو اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سائڈ پر رکھے اور گہرا سانس لیا تاکہ اپنا غصہ اور طرب چھپا سکے۔ ارمان، کیا ہوا؟ آپ نے کچھ کہا نہیں؟ صنم نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں، اچھی بات ہے، ارمان نے اپنی آواز کو ہموار رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا اور فوراً اٹھ کر بالکنی کی طرف چلا گیا۔ رات کے اندھیرے میں بالکنی کی گرل کو مضبوطی سے تھامے ارمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نیشم، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے صنم کی خاطر خاموشی اختیار کی، لیکن تمہیں کسی اور کے ہوش میں جاتے دیکھنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کے اندر کا خانزادہ جاگ اٹھا تھا۔ 6 ماہ بعد شہر کے سب سے بڑے نجی ہسپتال کی راہداری میں شدید افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کا سرخ بلب مسلسل جل رہا تھا۔ صنم کو ڈلیوری کے لیے لایا گیا، لیکن اس کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ باہر راہداری میں ارمان، افشاں بیگم، خالد صاحب، رضا بیگم اور نشم بےتابی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ نشم کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار آپریشن تھیٹر کے شیشے سے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مما، صنم آپی کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ نشم نے روتے ہوئے رضا بیگم کے گلے لگ کر پوچھا۔ نہیں میری بچی، صنم ٹھیک ہو جائے گی، خدا سے دعا کرو۔ رضا بیگم خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ارمان ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا خوف اور ندامت تھی۔ ندامت اس بات کی کہ صنم کو محبت نہ دے سکا جس کی وہ حقدار تھی، اور خوف اس بات کا کہ صنم کی حالت بہت نازک تھی۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر چہرے پر شدید افسردگی لیے باہر آئی۔ ارمان اور تمام لوگ فوراً آگے بڑھے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ خالد صاحب نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی دستانے اتارتے گردن جھکا لی۔ ہمیں بہت افسوس ہے خالد صاحب، ہم نے پوری کوشش کی، لیکن ڈلیوری کے دوران شدید پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھی۔ بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا تھا اور اندرونی خون کا بہاؤ نہیں رک سکا۔ ہم ماں کو نہیں بچا سکے۔ نہیں، میری صنم۔ ریدا بیگم کی دلروز چیخ راہداری میں گونجی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ خالد صاحب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ ارمان کی دنیا جیسے ایک لمحے میں ساکت ہو گئی۔
اس کے قدم لڑکھڑائے اور اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ سنم گزر گئی۔ اس کے دل پر گناہ کا ایک بھاری بوجھ آن گرا، لیکن ڈاکٹر نے دھیمے لہجے میں آگے کہا، خدا کا شکر ہے کہ ہم بچے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بچہ بالکل صحت مند ہے، ماشاءاللہ، بیٹا ہوا ہے۔ ایک نرس کپڑے میں لپٹے ہوئے ایک معصوم ننھے وجود کو باہر لے کر آئی۔ بچہ ہلکی ہلکی آواز میں رو رہا تھا۔ نشم روتی ہوئی آگے بڑھی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بھانجے کو اپنی گود میں لیا۔ ننھے بچے کو جسم سے نشم کی گرماہٹ ملی تو اس نے رونا بند کر دیا اور اپنی ننھی مٹھی آنکھیں کھول کر نشم کو دیکھنے لگا۔ نشم نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو بچے کے سرخ گالوں پر گرنے لگے۔ سنم آپی، نشم نے شسکیاں لیتے ہوئے بچے کو چوما۔ آپ چلی گئی، لیکن اپنی نشانی اس کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپی، میں اس بچے کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ یہ میری پہلی اور آخری ترجیح ہوگا کہ میرا اپنا بچہ ہے۔ ارمان نے اپنی بھیگی آنکھوں سے نشم کو دیکھا۔ نشم سرخ آنکھوں اور آنسو سے تر چہرے کے ساتھ بچے کو اپنے سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ اس لمحے نشم کی ممتا اور سنم کے چلے جانے کا غم ارمان کے دل کو چیر گیا تھا۔ سنم کی وفات نے خانزادہ حویلی اور خالد صاحب کے گھر میں ماتم سا بچھا دیا تھا۔ ارمان بالکل اکیلا اور خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سنم کی تصویر دیکھ کر گھنٹوں روتا اور اپنے دل سے معافی مانگتا کہ وہ سنم کا حق محبت ادا نہیں کر سکا تھا۔ دوسری طرف نشم نے ننھے روحان کو مکمل طور پر اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا۔ وہ دن رات بچے کی دیکھ بھال میں مگن رہتی، لیکن اس سانے کے ساتھ ہی نشم کی اپنی شادی کی تاریخ بھی آگے بڑھاتی گئی تھی۔ میراب اور اس کے گھر والے سنم کے سوگ کے دن ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ کسی کو انتظار نہیں تھا کہ سنم کی اچانک رخصتی ارمان اور سنم کی نشم کے قدر کو کسی نئے اور طوفانی موڑ پر لا کر کھڑا کرنے والی تھی۔ خانزادہ حویلی کی کشادہ لان، اونچی دیواریں اور جھلملاتی روشنیوں سے سجی راہداریاں اس وقت نشم کو کسی عالیشان قید خانے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ رات کی تاریکی اور خاموشیوں میں حویلی کا وقار اور دبدبہ اور بھی بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ ارمان خانزادہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہوا۔ نشم نے گود میں سوئے 2 ماہ کے ننھے روحان کو اور زیادہ اپنے سینے میں بھیج لیا، جیسے وہ معصوم بچہ اس دنیا میں اس کا واحد سہارا ہو، جس کے بلبوتے پر وہ اس اجنبی اور بھیانک گھر میں قدم رکھ رہی تھی۔ افشا بیگم حویلی کے مرکزی دروازے پر منتظر کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر دکھ، ندامت اور ایک خوشی کی جھلک تھی۔ وہ آگے بڑھی اور انہوں نے شفقت سے نشم کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ آؤ نشم بیٹے، اپنے گھر میں خوش آمدید۔ یہ میرا گھر نہیں ہے آنٹی۔ نشم نے انتہائی سرد لہجے میں ان کی بات کاٹ لی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ مجھے بس وہ جگہ دکھا دے جہاں میں اور روحان رہ سکے۔ افشا بیگم کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ انہوں نے دکھ بھری نظر اپنے بیٹے ارمان پر ڈالی، جو کہ گاڑی میں ایک نشم کا سامان نکال رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حسب معمول ایک پتھریلا سا تاثر تھا۔ اوپر ارمان کا کمرہ سجا دیا گیا بیٹے، افشا بیگم نے مدھم آواز میں کہا۔ ارمان کا کمرہ؟ نشم کا پورا وجود نفی میں ہلا۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک ہی کمرے میں نہیں رہوں گی۔ کیا حویلی میں کوئی اور کمرہ نہیں ہے نشم؟ ارمان کی بھاری اور روبدار آواز راہداری میں گونجی۔ وہ سامان اٹھائے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بات بحث کی نہیں ہے۔ روحان کا تمام سامان، اس کا جھولا، اس کی ادویات اور تمام سہولیات اس کمرے میں ترتیب دے دی گئی ہے۔ تمہیں وہی رہنا ہوگا۔ نشم نے نفرت سے ارمان کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا، وہی نظریں، وہی شدت اور وہی پرسرار گہرائی جس نے ہمیشہ اسے ناگواری میں مبتلا کیا تھا۔ مگر اس وقت نشم اتنی تھکی ہوئی اور ٹوٹ چکی تھی کہ مزید تماشا بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ سیرے اور خاموشی سے زبردستی اوپر کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں ارمان اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی نشم کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ یہ ایک وسیع اور شاہانہ کمرہ تھا، جس کے ایک کونے میں روحان کے لیے ایک بے حد خوبصورت لکڑی کا جھولا لگا ہوا تھا، جس میں نرم ملائم بستر اور کھلونے سجے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک حصے میں بچوں کی دیکھ بھال کی تمام تر ضروریات، دودھ گرم کرنے والی مشین، ڈائپر اور بچوں کے برانڈڈ کپڑوں کا ذخیرہ نہایت سلیقے سے موجود تھا۔ نشم نے روحان کو پولی سے بڑے بیڈ پر لٹایا اور اس کے گرد تکیے رکھ دیے تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ارمان نے اس کا سامان ایک طرف رکھا اور دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اگر تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو یا روحان کے لیے کسی بھی چیز کو چاہیے ہو تو
ارمان نے بات شروع کرنا چاہیے. مجھے آپ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ارمان خان زادہ. ریشم گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. اس کی آنکھوں میں ضبط کے آنسو تھے اور دوبارہ بہنے کو بے تاب تھے. آپ اپنی طاقت، اپنے پیسے اور اپنے کروڑ روپے کی حق مہر کے ذریعے مجھے خرید تو لیا ہے آپ نے، مگر یاد رکھیے گا آپ میری روح پر کبھی قبضہ نہیں کر سکتے. ارمان خانزادہ سے اس کی بات اس کی خاموشی سے سنتا رہا. اس کے چہرے کی سختی برقرار تھی، مگر اس کی آنکھوں کے پیچھے چھپے درد کی پڑھنا ریشم کے لیے ممکن نہیں تھی. میں یہاں صرف اور صرف روحان کے لیے آئی ہوں. ریشم نے اپنی انگلی ارمان کے سینے کی طرف اٹھائی. اس کی آواز غصے اور دکھ سے کانپ رہی تھی. سنم آپے کا بچہ ہے، سہارا تھا، اس لیے میں نے اپنی زندگی کا سودا کیا، لیکن اپنے دل سے یہ غلط فہمی آپ نکال دیں کہ کبھی بھی آپ کو اپنا میں شوہر تسلیم کروں گی. میرے دل میں محراب کے سوا کوئی نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا. آپ کبھی محراب کی جگہ نہیں رہ سکتے. اس نام کے سنتے ارمان کے ماتھے پر ایک شکن ابری. اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک شعلہ سا لپکا، مگر اس نے اپنے غصے کو کمال ضبط سے پی لیا. مجھے محراب بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے نشم. ارمان نے بالکل دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور نہ ہی میں تم سے یہ توقع رکھ رہا ہوں کہ تم راتوں رات اپنے تمام جذبات بدل لو. تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ نشم نے سسکتے ہوئے چیخ کر کہا. میری بہن کی زندگی میں آپ مجھ پر عجیب ناگوار اور پرسرار نظریں جماتے تھے جس سے مجھے گھن آتی تھی. اور آج جب میری بہن مر گئی، میرا شوہر بن کر مجھے کیا لکھ رہا ہے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ؟ کیوں میری ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی؟ ارمان نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا. اس کے لب سختی سے بھیج گئے. وہ نشم کی طرف ایک قدم آگے بڑھا، مگر نشم نے فوراً خوفزدہ ہو کر اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے. نشم کے اس خوف کو دیکھ کر ارمان کے دل پر جیسے کسی نے آری سی چلا دی تھی، مگر اس نے اپنے جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا. تم تھک چکی ہوگی نشم، اور اس وقت سخت اشتعال میں ہو. ارمان نے سکون سے کہا، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا. یہ کمرہ تمہارا اور روحان کا ہے. تم یہاں بالکل محفوظ ہو. ارمان نے الماری کی طرف اشارہ کیا. اس الماری میں تمہارے آرام دہ کپڑے اور ضرورت کا سامان بھی رکھوا دیا گیا ہے. نیچے کچن میں رات کے لیے روحان کے لیے گرم دودھ اور تمہارے لیے کھانا تیار ہے. ڈاکٹر کا نمبر سائڈ ٹیبل پر لکھا ہوا ہے. اگر روحان کی طبیعت ذرا سی بھی خراب ہو تو فوراً مجھے یا ڈاکٹر کو کال کر سکتی ہو. نیشم نے حیرت سے نفرت سے ارمان کو دیکھا. وہ اس شخص کا یہ روپ نہیں سمجھ پا رہی تھی. ایک طرف اس نے زبردستی نکاح کے بندھن میں اسے باندھا اور دوسری طرف اس کی آرام اور سہولت کے اس حد تک خیال رکھ رہا تھا. آپ کا یہ ڈرامہ مجھے متاثر نہیں کر سکتا. نیشم نے اپنا رخ موڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، آپ چاہے جتنی بھی سہولیات دے دیں مجھے، آپ سے اور اس گھر سے مجھے نفرت ہو رہی ہے. نفرت کرنے کا تمہیں پورا حق ہے نشم. ارمان کی آواز میں ایک عجیب سا احساس تھا، لیکن اپنی صحت اور روحان کی دیکھ بھال اس نفرت کا اثر مت پڑنا دینا. ارمان نے بیٹھ کے دوسری طرف رکھے صوفے پر ایک کمبل اور تکیا اٹھایا. اب کیا کر رہے ہیں؟ نشم نے چونک کر پوچھا. میں اسٹڈی روم میں سونے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں اور روحان کو کوئی دشواری نہ ہو. ارمان نے کمرے کے ساتھ ملحقہ اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اگر رات کو کوئی ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا، میں وہیں پر ہوں گا. ارمان اسٹڈی روم میں داخل ہو گیا اور دروازہ آدھا کھلا چھوڑ دیا تاکہ اگر بچہ روئے یا نشم کو کوئی کام ہو تو آواز دے سکے. نشم وہیں بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اپنے چہرے کو ہاتھ میں چھپا کر زاروں کے تار رو پڑی. کمرے میں صرف اس کی سسکی اور ننھے روحان کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی. دوسری طرف اسٹڈی روم میں اندھیرے میں بیٹھا ارمان خانزادہ وال پیپر پر لگی نشم کی پرانی مسکراتی تصویر کو دیکھ رہا تھا. اس نے اپنے ہاتھ میں اپنے آنسو پوچھے، تم مجھ سے نفرت کر لو نشم. ارمان نے اندھیرے میں سرگوشی کی، لیکن میں تمہیں وہ تمام خوشیاں لٹا کر رہوں گا جو میری ایک غلطی کی وجہ سے تم سے چھن گئی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو ہر روز جلانا ہی کیوں نہ پڑے. ارمان اور نشم کے نکاح کو 2 ہفتے گزر چکے تھے. حویلی کی فضا میں خاموشی طاری تھی، ایک ایسی خاموشی جو کسی آنے والے بڑے طوفان کا پتہ دیتی تھی. دوپہر کے وقت ننھا روحان سکون سے سو رہا تھا. نشم کو روحان کی ویکسینیشن کے لیے اس کا پیدائشی سرٹیفکیٹ اور ڈاکٹر کی پرانی فائلز چاہیے تھی جو ارمان نے اپنے اسٹڈی روم کی الماری میں رکھی ہوئی تھی. نشم نے ہچکچاتے اسٹڈی روم کا دروازہ دھکیلا. ارمان اس وقت بزنس میٹنگ کے سلسلے میں حویلی سے باہر تھا. اسٹڈی روم میں ارمان کی مخصوص پرفیوم کی مہک پھیلی ہوئی تھی. چاروں طرف کتابیں، بزنس فائلز اور لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا. نشم نے الماری کی طرف قدم بڑھا.
और रोहन के कागजात तलाश करने लगी। फाइल्स की तलाश के दौरान डेस्क का निचला दराज थोड़ा सा खुला। निशम की नजर दराज के बिल्कुल ऊपर रखी एक स्याह फाइल पर पड़ी। उसके हाथ खुद ब खुद उस स्याह फाइल की तरफ बढ़े। उसके दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। उसने कांपते हाथों से वो फाइल खोली। फाइल के अंदर जो दस्तावेजात और बैंक की रसीदें मौजूद, उन्हें देखकर निशम के पांव तले से जमीन निकल गई। सबसे पहले एक बैंक की आउटवर्ड पेमेंट्स की रसीद थी। 3 करोड़ रुपए की भारी रकम अरमान खानजादा के जाती अकाउंट से मेहराब हुसैन के लंदन के अकाउंट से मुंतकिल की गई थी। रकम की मुंतकिली की तारीख भी वही थी जिस दिन निशम का निकाह हुआ था। निशम ने बदहवासी में अगला सफा पलटा। वो एक हलफनामा था जिस पर मेहराब के दस्तखत और अंगूठे के निशान सब थे। उस हलफनामे की तारीफ पढ़ते निशम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं मेहराब हुसैन वल्द एजाज हुसैन पूरे होशो हवास में इकरार करता हूँ कि मैं अरमान खानजादा से 3 करोड़ रुपए की रकम वसूल करके निशम अली से तमाम ताल्लुकात खत्म कर रहा हूँ। मैं आज ही पाकिस्तान छोड़कर लंदन मुंतकिल हो जाऊंगा और कभी निशम अली से राब्ता करने या वापस आने की कोशिश नहीं करूंगा। इसके अलावा खानजादा इंडस्ट्री में की गई मालियाती ज़ाब्तियों और फ्रॉड के तमाम सबूत अरमान खानजादा के पास महफूज रहेंगे और अगर मैंने इस मुआहदे को खिलाफ वर्जी की तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। निशम के लबों से एक दिलरोज चीख निकली। उसके हाथ से कागजात छूटकर डेस्क पर गिर गए। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। वो शख्स जिसके लिए वो रोती रही थी, जिसके लिए उसने अरमान को जालिम समझा था, वो मेहराब उसका अपना मंगेतर, उसकी मोहब्बत का दावेदार, महज 3 करोड़ रुपए और जेल की खौफ से उसका सौदा करके लंदन भाग गया था। लेकिन अगले ही लम्हे निशम के सदमे की जगह एक शदीद खौफनाक गुस्से और नफरत ने ले ली। अरमान खानजादा। निशम ने दांत पीस कर वो नाम लिया। उसका पूरा जिस्म गुस्से से कांप रहा था। उसे सच्चाई समझ आ गई थी। मेहराब अगर बुज़दिल और लालची था तो अरमान खानजादा एक शातिर, ब्लैकमेलर और मक्कार इंसान था। उसने मेहराब की कमजोरियों का फायदा उठाया, उससे रकम और जेल की धमकी से खरीदा और निशम की जिंदगी में एक ऐसा ड्रामा रचाया कि निशम मजबूर होकर उसके कदमों में आ गिरी। उसी इस्लामी स्टडी रूम का दरवाजा खुला और अरमान का करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर फरहान अंदर दाखिल हुआ। अरमान, वो एम्ब्रॉयडर्ड के शेयर्स की फाइल। फरहान की बात अधूरी रह गई जब उसने निशम को स्टडी रूम में डेस्क के पास खड़े देखा। निशम का चेहरा आंसू से तर था। उसकी आंखों में एक भयानक आग चल रही थी, जबकि उसके सामने मेहराब वाली फाइल खुली पड़ी थी। फरहान का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि क्या हो चुका है। निशम भाभी। फरहान ने घबराकर कदम पीछे बढ़ाए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? फरहान भाई। निशम की आवाज इतनी शदीद और जहरीली थी कि फरहान फरहान लर्ज उठा। उसने डेस्क के वो सबूत इकट्ठा उठाकर फरहान के मुंह पर मारे। ये है आपके दोस्त के अरमान खानजादा की असलियत? ये है वो शरीफ और बावकार इंसान जिसकी गन आप पाते हैं? फरहान ने नीचे गिरे कागजात देखे और परेशानी से अपने हाथ जोड़ दिए। भाभी, खुदा के लिए मेरी बात सुने। आप जो सोच रही हैं, समझ रही हैं, वो नहीं है। अरमान ने ये सब सच किया नहीं है। रेशम चीखी। उसकी आवाज हवेली की ऊंची छतों से टकराई। क्या इस कागजात पर अरमान के दस्तखत नहीं है? क्या उसने मेहराब को ब्लैकमेल नहीं किया? क्या उसने मेरी मजबूरियों का फायदा उठाकर मेरे बाप को बर्बाद करने की धमकी देकर मुझसे जबरदस्ती निकाह नहीं किया? उस इंसान ने मेरी जिंदगी को खेल बना रखा है। भाभी, आप अरमान की मोहब्बत को नहीं समझ रही। फरहान ने उसे समझाने की आखिरी कोशिश की। अरमान ने मेहराब को इसलिए नहीं बताया था कि उसको सदमा देना नहीं चाहता था। वो मेहराब की हकीकत जानता था। मेहराब एक नंबर का फ्रॉड और लालची इंसान था जो कि कंपनी से पैसे चोरी कर रहा था। अरमान आपको इस बुज़दिल इंसान से बचाना चाहता था। बचाना चाहता था? निशम ने तल्खी से कहका लगाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे उससे बचाकर खुद मेरी जिंदगी जहन्नुम बजा दी। मेरी बहन का शौहर बनकर उसके मरने के बाद 2 माह बाद ही मुझ पर डोरी डाल ले हक महर का 1 करोड़ रुपया फेंक कर मुझे खरीद लिया। क्या यही उसकी मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है फरहान भाई। ये एक बीमारी है, एक जिद्दी इंसान की हकमियत और हवस है। भाभी, अरमान भी आता ही होगा। आप राय रास्त उससे बात मैं बात नहीं करूंगी फरहान भाई। रेशम ने अरमान के तमाम दस्तावेजात को इकट्ठा किया और ने अपने सीने में भेज दिया। उसका वजूद गुस्से से शोला बन चुका था। आज मैं उस अरमान खानजादे से हिसाब लूंगी। आप उसके इस गुरूर, उसकी पावर और उसकी उस
मकरूर चेहरे का नकाब मैं खुद उतारूंगी। फरहान को एक तरफ धकेला और तेज कदमों से स्टडी रूम से बाहर निकल गई। फरहान ने फौरन अपना फोन निकाला और अरमान का नंबर डायल किया। अरमान, तुम कहाँ हो? फौरन हवेली पहुंचो। भाभी को मेहराब वाला सच और इस फाइल्स का पता चल गया। वो इस वक्त शदीद गुस्से में है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ अरमान की बारी आवाज आई, मगर उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। मैं हवेली के गेट पर हूँ फरहान, जिस सच का मुझे इंतजार था अच्छा हुआ वो सामने आ गया। निशम अपने कमरे में जाकर खड़ी हो गई। उसका खून खौल रहा था। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। वो इस अरमान खानजादा का इंतजार कर रही थी कि जिंदगी उसकी इज्जत और उसकी खुशियों का एक तयशुदा शतरंज की बाजी की तरफ से खेला था। कमरे का दरवाजा खोले से खुला और अरमान अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा थकन से नढाल था और से आंखों में एक वीरानी सी थी। लेकिन जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। निशम कमरे के वस्त में खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसके हाथ में वो स्याह फाइल कांप रही थी। ये देखो अरमान खानजादा, निशम की तेज और गुस्से से कांपती आवाज ने कमरे के सुकून को तार तार कर दिया। उसने बस लम्हा जाया किया और तमाम सबूत, बैंक की रसीदें और मुआहदे के कागजात अरमान के सीने पर दे मारे। कागजात हवा में बिखर कर कालीन पर गिर पड़े। ये है तुम्हारा असली चेहरा? ये है वो असमत का ड्रामा जो तुम इस हवेली में रचाते हो? निशम चीखी। उसका पूरा वजूद गुस्से से लड़ रहा था। तुम एक जालिम, मक्कार, ब्लैकमेलर और इंतहाई खुदगर्ज इंसान हो। अरमान ने खामोशी से नीचे गिरे कागजात को देखा, पर नजरें उठाकर निशम के जर्द चेहरे को तका। उसके लोगों पर हस्बे मामूल एक सख्त और पथरीली खामोशी थी। तुमने क्या सोचा था? निशम उसके बिल्कुल करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती चली गई। तुम अपने इस बेतहाशा पैसे, अपनी ताकत और इस 1 करोड़ रुपए के हक मेहर से सब कुछ खरीद सकते हो? तुमने मेहराब को 3 करोड़ रुपए में खरीदा। तुमने उसे जेल का डर दिखाकर ब्लैकमेल किया और मुल्क से बाहर भेज दिया ताकि मेरी मजबूरी का फायदा उठा सको। मेरी बहन को मरे अभी 2 माह भी नहीं हुए थे और तुमने अपने इक़्तिदार का खेल खेलकर मुझ पर जबरदस्ती का निकाह कर लिया। बोलते क्यों नहीं? इनकार करो इस सच से। अरमान ने गहरा और बोझल सांस लिया। उसने आहिस्ता से कदम बढ़ाकर कलीन से वो कागजात उठाए और ये डेस्क पर रख दिया। दशम, मैंने जो भी किया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अरमान। निशम ने उसकी बात काटते उसकी शाने को जोर से धकेला। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। तुमने मेरी हंसती खेलती दुनिया को जहन्नुम बना दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ अरमान खानजादा। मैं तुमसे, तुम्हारे पैसे से और तुम्हारी इस पुरस्कार नजरों से नफरत करती हूँ। ये लफ्ज जैसे अरमान के सीने में जहर आलूद तीर की तरह पेवस्त हुए। उसने 2 साल से जब्त का जो बंधन अरमान खानजादा ने अपने दिल पर बांध रखा था, वो एक लम्हे में टूट गया। अरमान का चेहरा सुर्ख हो गया। उसके माथे की रगें फूल गई। उसकी आंखों में पानी के मोटे मोटे कतरे उभर आए। वो आंसू जो उसने बरसों से अपनी रूह के अंदर रोके हुए थे। बस करो निशम, खुदा के लिए अब बस कर दो। अरमान की आवाज गूंजी जिसमें दर्दनाक तड़प और सिसकी घुली हुई थी। निशम एक लम्हे के लिए सहम कर पीछे हट गई। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अरमान खानजादा की स्याह आंखों में आंसू देखे थे। वो इंसान जो पत्थर की तरह सख्त और बेहिस लगता था, इस वक्त उसकी आंखों में मुसलसल आंसू बहकर उसकी दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। तुमने मुझे जालिम कहा, ब्लैकमेलर कहा, खुदगर्ज कहा। अरमान ने आगे बढ़कर निशम के दोनों शाने थाम ली। उसके हाथ लड़ रहे थे और उसकी आवाज हिचकियों से बदल रही थी। अगर मैं इतना ही खुदगर्ज था निशम, तो जिस दिन मैंने आरसी मुसाफिक रस्म में आईने में सनम का चेहरा देखा था, तो उस दिन हंगामा खड़ा करके मैं छीन लेता। सनम का सांस सीने में अटक गया। उसकी आंखें हैरे से फैल गई। मैंने तुमसे पहली नजर की मोहब्बत की थी। मां ने रोते हुए अपने सीने पर हाथ रखा। उसकी आवाज में इतनी शिद्दत और दर्द था कि निशम का दिल कांप उठा। उस शॉपिंग मॉल में जब तुम मुस्कुरा रही थी, मैं उस दिन उस लम्हे अपना दिल, अपनी रूह तुम्हारे नाम कर बैठा था। मैंने अपनी वालदा को तुमसे शादी करने का कहा, मगर किस्मत ने मेरे साथ खेल खेले। मेरी माँ ने गलत फहमी में सनम का रिश्ता तय कर दिया और मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर था। शादी के दिन जब मुझे पता चला कि सनम मेरी बीवी बन चुकी है, तो मैंने अपने दिल से मोहब्बत को जिंदा दफन कर दिया। मैंने अपनी माँ की इज्जत, सनम की मासूम दिल और खानदानी वकार की खातिर खामोशी इख्तियार कर ली। अरमान ने अपने हाथ अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और पहली बार किसी औरत के सामने रो रहा था।
एक बच्चे की तरह तड़प रहा था। मैंने 2 साल सनम के साथ एक शौहर का पूरा फर्ज निभाया नशम। मैंने उसे कभी कोई दुख नहीं दिया, लेकिन मैं अपने दिल से तुम्हारा चेहरा ना मिटा सका। सनम चलेगी, वो मुजरिम मुजरिम बनाकर मुझे चलेगी, लेकिन उसके बाद जब तुम्हारी शादी की तारीख तय की गई, जब मेहराब जैसे बुज़दिल शख्स के लिए तुम तड़पती नजर आई, तो मैं बर्दाश्त ना कर सका। अरमान ने निशम का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने पर रखा, जहां उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। वो शख्स तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत का नहीं, पैसे का भूखा था निशम। वो कंपनी से चोरी कर रहा था। जिस दिन मैंने उसके सामने 2 रास्ते रखे कि यहाँ तो जेल जाओ या 3 करोड़ रुपए लेकर मुल्क छोड़ दो, तो उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया तुम्हारा सौदा करने में। उसने 3 करोड़ के अवज अपनी मोहब्बत का सौदा कर लिया। क्या तुम ऐसे बुज़दिल और निचले दर्ज इंसान को लेकर रो रही थी? अरमान घुटनों के बल निशम के सामने कलीन पर बैठ गया। उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में छुपा लिया और ज़ारों की तार में पड़ा। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता था निशम। अरमान के लबों से सिसकियां निकल रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करोगी। मैं जानता था कि तुम मुझे जालिम समझोगी, लेकिन मैं तुम्हें उस शख्स के हाथों तबाह होते नहीं देख सकता था। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी निशम। मैं तुम्हें 2 बार खोने का हौसला नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने ये सब किया। तुम चाहे मुझे मार दो, मुझे जहर दे दो, मगर मुझे अपने से दूर मत करो। रेशम बिल्कुल साकित और जामिद रह गई। उसके लब सिल चुके थे और उसके जहन के सोचने में समझने की सलाहियत मफलूज हो चुकी थी। उसने अपने सामने मगरूर बासर और ताकत पर अरमान खानजादा को अपने कदमों में बैठकर रोते हुए देखा। एक ऐसा मर्द जो पूरी दुनिया के सामने चट्टान था, मगर उस औरत की मोहब्बत में बिल्कुल मोम बनकर पिघल चुका था। मेरा आपकी बेवफाई का तलक सच, अरमान की इस बेपनाह जुनूनी और सच्ची मोहब्बत के एतराफ ने निशम की रूह को हिला कर रख दिया था। उसका सारा गुस्सा, उसकी नफरत और उसका गरूर एक लम्हे में अरमान के उन आंसुओं के समंदर में गर्क हो चुका था। कमरे में सिर्फ अरमान खानजादा की धीमी सिसकियों और निशम की तेजी से चलती सांसों की आवाज बाकी रह गई थी। हवेली के कुशादा लॉन में सुबह की हल्की धूप फैली हुई थी। परिंदों की चहचहाट फजा में एक अजीब सा सुकून घोल रही थी, मगर निशम का दिल अब भी रात के उस जज्बाती तूफान के असर में बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो लॉन में लकड़ी की बेंच पर खामोश बैठी हुई थी, गोद में रोहान के लिए उसके मासूम चेहरे को तक रही थी। उसके जहन में अरमान के अल्फाज, उसकी आंखों के आंसू और उसकी बेपनाह मोहब्बत का एतराफ बार बार गूंज रहा था। निशम बेटे, एक नरम और बोझल आवाज ने निशम का ध्यान बटाया। उसे सर उठाकर देखा तो अफशा बेगम हाथों में गर्म चाय के प्याले लिए उसके करीब आ रही थी। उनके चेहरे पर एक माँ की नदामत और दुख के गहरे साए थे। निशम ने जल्दी से खुद को संभाला और एहतरामन थोड़ा सा साइड ऊपर होकर बैठ गई। जी मामा। अफशा बेगम उसके बराबर में बैठ गई और एक लंबी बोझल सांस लेते हुए बोली। निशम का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं जानती हूँ निशम, जो कुछ कल रात हुआ उसके बाद तुम्हारे दिल में सवालात का एक तूफान खड़ा होगा, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक मुजरिम की तरह हूँ, ताकि मैं इस गलती की माफी मांग सकूं जो मैंने 2 साल पहले की थी। निशम ने हैरत से अफशा बेगम की तरफ देखा। मम्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? सच तो ये है बेटे। अफशा बेगम की आंखों में नमी तैरने लगी। अरमान की कोई गलती नहीं थी। उसने मॉल में तुम्हें देखा था और मुझे तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजा, लेकिन मैंने बेवकूफी की। जब तुम्हारी माँ ने मेरे सामने सनम को रखा तो मैं समझी कि अरमान उसकी ही बात कर रहा है। अरमान यूके में था। मैंने उससे पूछे बगैर रिश्ता तय कर दिया, और जब शादी के दिन उस सच में उसे पता चला तो उस पर क्या गुजरी सिर्फ मेरा खुदा जानता। निशम का दिल जोर से धड़का, उसके लब कांपे, लेकिन निशम। अफशा बेगम ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। अरमान ने सनम के साथ कभी बेवफाई नहीं की। उसने अपनी मोहब्बत को दिल के किसी अंधेरे कोने में दफन कर दिया और सनम को तमाम इज्जत, हकूक और एहतराम दिया जो एक शौहर अपनी बीवी को देता है। उसने सनम के सामने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं तक नहीं किया, और ना ही कभी उसे ये एहसास दिलाने दिया कि उसका दिल किसी और के पास है। वो एक सच्चा और बावकार मर्द था बेटे। उसने अपनी माँ की इज्जत और सनम की बेगुनाही की कीमत अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर अदा की थी। अफशा बेगम के अल्फाज सनम के दिल पर जमी नफरत और नागवारी की बर्फ को लम्हा भर में पिघला रहे थे। उसे याद आया कि सनम अपनी जिंदगी में अरमान से कभी शाकी नहीं रही थी। अरमान ने वाकई एक अच्छे शौहर का किरदार निभाया था। उसे इतने में कदमों की चाप उभरी। अरमान साहब शलवार कमीज में मलबूस, हाथ में रोहन का फीडर लिए लॉन की तरफ आ रहा था। उसका चेहरा दर्द और आंखों में कल रात रोने की वजह से सुर्खी और सूजी हुई थी। उसकी नजरें जैसे ही निशम पर पड़ी,
اس کے قدموں میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ آئی، جیسے وہ نیشم کے سامنے آنے سے جھجک رہا ہو۔ ارمان بیٹے آؤ، افسا بیگم نے نرمی سے اسے پکارا۔ ارمان خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ اس نے جھک کر ننھے ارمان کو اپنی گود میں اٹھایا۔ روحان جو اب تک خاموش تھا، اپنے باپ کو دیکھتے اپنی ننھی ننھی باہیں ہوا میں لہرانے لگا اور ایک پیاری سی کلکاری ماری۔ ارمان کے پتھریلے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت اور نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے روحان کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی کو چومتے انتہائی پیار سے اس کے ساتھ توتلی زبان میں باتیں کرنے لگا۔ میرا روحان جا کیا چلو بابا کے ساتھ دودھ پیو۔ نیشم خاموشی سے روحان کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی ارمان کو اس قدر محبت سے لبریز نہیں دیکھا تھا، جسے ارمان خانزادہ کو وہ ایک مغرور، ظالم اور سخت دل انسان سمجھی آئی تھی۔ وہ روحان کے سامنے بالکل ایک موم کی طرح نرم اور شفیق باپ بن چکا تھا۔ ارمان نے روحان کو دودھ پلائی میں انتہائی سرشار نظروں سے نیشم کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانی شدت نہیں تھی، بلکہ ایک التجا سجائی تھی اور پاکیزہ محبت کی ایک ایسی روشنی تھی جو کہ نیشم کی روح کو چھو گئی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے نیشم، ارمان کی آواز میں ایک گہری نرمی اور لرزش تھی، کہ اس حویلی میں تم گھٹن محسوس کر رہی ہو، تو میں تمہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ تم چاہو تو اپنی مرضی سے جی سکتے ہو، تمہارے اوپر اپنا شوہر ہونے کا میں کوئی حق نہیں تھوپوں گا۔ نیشم نے ارمان کو دیکھا، پھر روحان کو اور پھر اپنے دل میں جھانکا۔ میرا آپ کو بزدلانہ بے وفائی، پیسے کا لالچ اور بھاگ جانا، دوسری طرف ارمان کا یہ بے لوث جذبہ، اس کے سالوں کا ضبط، اس کے آنسو اور اس کی پاکیزہ محبت۔ نیشم کو محسوس ہوا کہ اس کے دل میں ہر قسم کا غبار، ہر نفرت، ہر شکایت ہمیشہ کے لیے دھل چکی ہے۔ ارمان خانزادہ نے اپنی سچی محبت اور خلوص سے اس کے دل کو فتح کر لیا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا ارمان۔ نیشم کے لبوں سے دھیمی مگر بے حد شریر مسکراہٹ نکلی۔ ارمان نے چونک کر نظریں اٹھائی۔ نیشم نے اپنی بھیگی آنکھوں سے ارمان کے چہرے کو تکا اور ایک دلکش مسکراہٹ لبوں پر لیے بولی، روحان کو میری ضرورت ہے، اور شاید مجھے بھی اب اس حویلی اور اس میں رہنے والوں کی ضرورت ہے۔ ارمان خانزادہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی تیرنے لگی، مگر اس بار وہ آنسو غم کے نہیں بلکہ ایک انکہی خوشی اور سکون کے تھے۔ 6 ماہ بعد خانزادہ حویلی کا لاؤن اور تمام راہداریاں رنگ برنگی زرد اور سفید روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ موتی اور گلاب کے پھولوں سے سجی حویلی کی فضا میں ایک سحر انگیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ آج روحان کی پہلی سالگرہ اور ساتھ ہی ارمان اور نیشم کی نئی زندگی کا جشن تھا۔ حویلی میں رونق عروج پر تھی۔ خالد صاحب، رضا بیگم، افشا بیگم اور خاندان کے تمام قریبی افراد لان میں موجود ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ حویلی کی بالکنی میں ارمان سیاہ سمارٹ سوٹ اور ملبوس میں کھڑا تھا۔ رہا تھا کہ جب چھن چھن اور بازیب کی چھنکار اٹھی، ارمان نے گھوم کر دیکھا۔ نیشم سفید امبرائڈڈ کلر کے میکسی لباس میں ملبوس، ہلکے میک اپ، کھلے بالوں کے ساتھ چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ ارمان کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر جم گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نیشم نے شرما کر نظریں جھکائی اور دھیمے سے پوچھا۔ ارمان مسکرائے اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ دیکھ رہا ہوں کہ میری دعا، میری سالوں کی تڑپ کتنی خوبصورت شکل میں میرے سامنے کھڑی ہے۔ نیشم کے گالوں پر پیار سے ڈمپل نمودار ہوا۔ اس نے ارمان کی باتوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے نیشم۔ ارمان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور اسے کھولا۔ اس کے اندر وہی زمرد کی قیمتی انگوٹھی چمک رہی تھی جو ارمان نے نکاح کے دن اس کی انگوٹھی میں پہنائی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک اور خوبصورت ہیرے کا باریک سا دلکش لاکٹ تھا جس پر انگریزی میں A&N خوبصورت مونو گرام کندہ تھا۔ ارمان نے ایک لاکٹ نیشم کی گردن میں پہنایا اور نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ان تمام دکھوں کا مداوع ہے جو میری وجہ سے تمہاری زندگی میں ہے نیشم۔ وعدہ کرتا ہوں کہ میری آخری سانس تک تم اس گھر کی ملکہ ہو اور میرے دل کی واحد حاکم رہو گی۔ نیشم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر ارمان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور اس کے گرد اپنے بازو حمال کر دیے۔ آپ نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا ارمان۔ نیشم کی آواز جذباتی ہو گئی۔ اگر آپ اس دن میں آپ کی حقیقت میرے سامنے نہ لاتے اور مجھے اپنے نکاح میں نہ لیتے تو شاید میں کبھی سچی محبت کا مطلب ہی نہ سمجھ پاتی۔ میں نے ماضی میں آپ کو بہت تڑک باتیں کہی ہیں اور آپ اس کے لیے مجھے معاف کر دیں نیشم۔ ارمان نے حیرت اور خوشی سے اس کا چہرہ دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ نیشم نے ارمان کے سرخ چہرہ اور آنکھوں میں خوف سے دیکھا۔
وہ آنکھیں جن سے کبھی وہ خائف ہوتی تھی آج اسے دنیا کا سب سے محفوظ ترین سایہ لگ رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ارمان۔ نیشم نے کھل کر اپنے پورے دل سے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ میں بھی۔ تم صرف روحان کی خاطر یا کسی مجبوری کی خاطر نہیں، بلکہ ارمان خانزادہ کی بیوی بن کر تمہاری محبت کے مان میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ ارمان خانزادہ کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ اس نے نیشم کو اپنے سینے سے بیچ لیا۔ سالوں کی تڑپ، وہ تمام درد ایک لمحے میں مٹ چکے تھے۔ ارے بھائی، اب تم دونوں نیچے بھی آؤ یا بالکنی میں ہی پوری شام گزارو گے؟ افشاں بیگم کی پیار بڑی ڈانٹ نے دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ارمان اور نیشم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نیچے لان میں آئے۔ تمام گھر والوں نے تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کیا۔ ریدا بیگم نے روحان کو جو چلنے کی کوشش کر رہا تھا نیشم اور ارمان کی طرف بڑھا۔ روحان نے اپنے ننھے قدموں سے لڑکھڑاتے ارمان کی ٹانگوں کو تھام لیا۔ ارمان نے مسکرا کر اسے اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے نیشم کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ خالد صاحب اور افشاں بیگم نے دونوں کو سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ کیک کاٹا گیا۔ آتش بازی کی شاندار رنگوں نے حویلی کے اوپر کے آسمان کو منور کر دیا تھا۔ نیشم نے ارمان کے شانے پر اپنا سر ٹیکا۔ ارمان نے روحان کو چوما اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ایک مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ تمام غلط فہمیاں، ماضی کے تلخ سائے اور دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے۔ داستان محبت اپنے تمام تر رنگوں، سچائی اور خلوص کے ساتھ مکمل ہو چکی تھی۔